أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور برادران اسلام، دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور کل نیک صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پروردگار تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہر طرح کی گندگی، پلیتی، ناپاکی کو اہل بیت اطہار سے دور رکھے. یہ جو لفظ ہے الرجس، یہ تقریباً قرآن مجید میں 10 مرتبہ مالک نے ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. عربی کا لفظ ہے، قرآن حکیم کا لفظ ہے. رجس کہتے ہیں گندگی کو، پلیتی کو، ناپاکی کو. ہر اس چیز کو جو بدن اور کپڑوں پہ لگ جائے تو ناپاک ہو جاتے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا: انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کہ شراب حرام ہے، نجس ہے، گندگی ہے، پلیتی ہے، اور یہ شیطانی عمل ہے.
افسوس کہ جسے میرا رب حرام کہے، گندگی کہے، نجس کہے، ناپاک کہے، پلید کہے، آج لوگ کلمہ پڑھ کر کہتے ہیں نہیں، وہ جس شراب کو قرآن نے حرام کہا ہے وہ کوئی اور تھا۔ اور آج بھی اس گندگی کو اپنے لبوں سے بار بار لگاتے ہیں، جسے میرے رب نے کہا یہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور پھر یہ شیطانی عمل ہے۔ تیسرا فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا إِنَّهُمْ رِجْسٌ، محبوب ان سے منہ پھیر لو، یہ نجس ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے منافقوں کی، وہ جنہوں نے بہانہ بنایا تھا کہ آقا ہماری تو بیویاں جوان ہیں، ہم ان کو اکیلے گھروں میں چھوڑ کر آپ کے ساتھ جہاد پہ کیسے جا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہماری فصل پکی ہوئی ہے، اب ہم اسے چھوڑ کر آپ کے ساتھ جہاد پہ تو نہیں نہ جائیں گے۔ بہانہ تراشی کی، حضور صحابہ اکرام کے ساتھ جنگ پہ چلے گئے، جنگ سے جب واپس آنے لگے یہ ٹولہ، انہوں نے کہا اب وہ جب مدینے میں تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے، لہذا نکلو یہاں سے، وہاں چلتے ہیں، استقبال کرتے ہیں تاکہ ہمارے کیے پہ پردہ ڈل جائے۔ جب یہ گندے لوگ وہاں گئے تو رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے پاک نبی سے فرماؤ کہ ان سے منہ پھیر لو، یہ نجس ہیں، گندے۔ میں یہاں جملہ کہوں گا، جو میرے رسول سے منہ موڑ لے وہ بھی گندا ہے، جس سے میرا نبی منہ موڑ لے وہ بھی گندا ہے۔ لہذا نجس کہتے ہیں گندگی کو، ناپاکی کو، پلیتی کو۔ چوتھا مقام فرمایا الا ان یکون میتۃ او دما مسفوخا او لحم خنزیر فإنہ رجس۔ فرمایا مردار بھی نجس ہے، خون بھی نجس ہے۔ پہلے کہا رب تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آل بیت اطہار سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا شراب نجس ہے، گندگی ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا محبوب یہ گندے ہیں، نجس ہیں۔ چوتھے مقام پہ فرمایا مردار بھی نجس ہے، خنزیر بھی نجس ہے، اور خون بھی، بولیے خون بھی نجس ہے۔ اگر نجس مشکل لفظ ہے تو کہیں گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ اب اگر میرا اور آپ کا خون جسم سے کسی حصے سے نکلے، وہ اپنے مخرج سے نکلے اور جسم پہ بہہ نکلے تو وہ جسم کی پاکیزگی کو توڑ ڈالتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہی قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا کہ خون نجس ہے، ناپاک ہے، گندگی ہے۔ آپ کا اور میرا خون نکلے، بدن پہ لگے، کپڑوں پہ لگے، بدن بھی گندا ہے، کپڑے بھی گندے ہیں، نجس ہیں۔
نہ ان کپڑوں سے نماز ہوتی ہے، نہ ان بدن سے نماز ہوتی ہے جن پہ خون لگے۔ خون تازہ بھی ہو تب بھی نجس ہے، پرانا ہو تب بھی نجس ہے۔ پوری امت متفق ہے کہ حسین نے کربلا کی سرزمین پہ نماز پڑھی۔ اب کیسے پڑھی؟ پانی تو 3 دن پہلے بند تھا، پینے کے لیے پانی تو ہے نہیں۔ اب رہا معاملہ خون کا، تو ایک شخص، ایک ہستی فجر سے لے کر ظہر تک کبھی اپنے بچوں کے لاشیں، کبھی اپنے بھتیجوں کے لاشیں، کبھی اپنے بھانجوں کے لاشیں، کبھی اپنے جانثاروں اور وفاداروں کے لاشیں، صدقے جاؤں حسین تیرے عزم پہ آج ایک باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھے، اس کے دوسرے لمحے جوانی زائل ہو جاتی ہے، بڑھاپا نمایاں ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے بڑھاپا تو آنا ہی تھا کیونکہ اس نے اپنے جوان بیٹے کا غم دیکھا ہے۔ حسین کروڑ ہاتھ تیری عزت اور عظمت کو سلام، جو فجر سے لے کر ظہر تک لاشیں اکٹھے کرتا رہا، لیکن جب سورج ڈھلتا ہے تو پھر بھی اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ پوری امت متفق ہے کہ حسین نے نماز کربلا کی سرزمین پہ پڑھی۔ اب آپ بتائیے، جب لاشیں اٹھائے جائیں تو کپڑوں پہ اور بدن پہ خون لگتا ہے یا نہیں؟ اب حسین نے اٹھائے تو خون لگا کہ نہ لگا؟ مالک یہ کیا فرمایا؟ تیرا خون گندا ہے، حسین کا نبی کا خون پاک ہے، میرے نبی کا اور نبی کی آل کا خون پاک ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لگوائے پچھنے، جس کو آج آپ عرف عام کے اندر بولتے ہیں حجامہ، وہ جو پیالے نہیں لگاتے، یہ آج جدید دور کا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا اس کو برین ہیمرج ہوا۔ جب بندہ سنت رسول چھوڑ دے تو پھر بیماریاں لگتی ہیں، اگر سنت رسول پہ عمل کیا جائے رب بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں سنت کو چھوڑو، بس فرض کافی ہے، سنت میں کیا رکھا ہے؟ وہ نادان یہ نہیں جانتا کہ سنت میں ہی تو سارا کچھ رکھا ہے، اگر سنت نہ ہو تو بندہ فرض تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی مثال عرض کرتا ہوں، آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولیے، ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہاتھ دھونا سنت ہے، توجہ چاہوں گا، ہاتھ دھونا سنت ہے۔ دوسرا کام کیا آپ نے، کلی کرنا، بولیے نا۔ تیسرا کام آپ نے کیا ناک میں پانی، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آپ اگر اس کی تحقیق کریں نا تو جو گورا ہے نا، گورا، وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ محمد کی شریعت اتنی با کمال ہے کہ جہاں آج ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا، فرض کیا ہے؟ اب سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھوئے، جب آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں ہاتھ آپ اپنے دھوتے ہیں تو گویا آپ گرم نرم ٹھنڈا پانی چیک کر لیتے ہیں
کہ پانی نقصان دہ تو نہیں ہے۔ پہلی سنت۔ دوسرا اپنے منہ میں ڈالا، پتا چلا کہ پانی کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ نے ناک میں پانی ڈالا، ذائقے کے بعد سونگھنے سے بھی پتا لگا کہ اس کی خوشبو بھی ٹھیک ہے۔ اب 3 سنتوں پہ عمل کرنے کے بعد جب بالکل مکمل کلیئر ہو گیا کہ اب آپ اپنے چہرے پہ ڈالیں گے تو نقصان نہیں ہوگا، اب میرے پاک نبی کی سنت نے آپ کو کہا کہ 1 2 3 سنتوں پہ عمل کر چکا ہے، اب تجھے گارنٹی ہے کہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، فرض پورا کر لے۔ اب بتائیے سنت کا کمال ہے کہ نہیں؟ تو جو نادان کہتے ہیں کہ بس سنتوں کو چھوڑو، بس فرض کافی ہیں، کرتے آپ بھی ایسے ہی ہیں، اور سنتوں کو چھوڑو جی فرض کافی ہیں۔ ادھر فرضوں کا سلام پھرا، ادھر سے جناب تشریف لے گئے۔ کیا جمعے کی 2 رکھتے ہیں جی؟ بولیے نا، کتنی ہیں؟ 14۔ یہ ہم نے تو نہیں رکھی، جمعے کی 14 رکعتیں میرے پاک نبی نے رکھی ہیں۔ تو جب اتنی مشقت کر کے اتنا ٹائم نکال کے آتے ہو تو پھر رب کو ناراض کر کے نہ جاؤ۔ یہ فرض قرض ہے، جس طرح آپ کسی دکان سے سودا سلف لیتے ہیں، مہینے کے بعد پیمنٹ نہ کریں تو وہ قرض بقایا ہے۔ فرض نماز چھوڑتے جائیں گے، یہ قرض آپ کے ذمہ رہے گا۔ کل قیامت کے دن آپ کے پلڑے پہ جو بھاری ہوگا وہ سنتیں ہوں گی یا نفل ہوں گے؟ آپ نے بات سمجھی ہی نہیں ہے۔ فرض پڑھیں گے حاضری لگے گی، یہ کوئی آپ احسان کرنے نہیں آئے۔ جب سنتیں پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن جب آپ کی نمازیں ترازو پہ رکھی جائیں گی تو فرشتے کہیں گے مالک اس کے سجدے کم ہیں، یہ فرض نمازیں اس کے کھاتے میں کم ہیں۔ تو پھر میرا کریم رب فرمائے گا اس کے کھاتے میں دیکھو کوئی نفل ہیں؟ کھاتے میں مالک ہیں؟ فرمایا پھر ڈال دو، میں فرضوں کے برابر کر دوں گا۔ تو جس خوش نصیب پڑھنے ہی فرض نے، جڑاندہ سنتا دی تو لوڑ ہی کوئی نہیں، تو نفل تے پھر جس سنتا نہیں پڑھنی انہیں نفل کے تو پڑھنے۔ السلام علیکم تو وعلیکم السلام، ہنسی یہ چلے جے، دعا کی بھی ضرورت نہیں۔ نارس کیا کر رہا تھا؟ واپس چلے میدان کربلا میں، امام علی مقام، حضرت حسین پاک یار ساری رات جاگتے رہے۔ یہ بھی دل میں خوف ہے کہ صبح بچیوں کے پردے کا کیا بنے گا، موت کا بازار گرم ہوگا، سارے غم موجود، پر فجر کی نماز کربلا کی سرزمین پہ پڑھی۔ ہم تو رات دیر سے سوئیں تو صبح جاگ نہیں آتی، اور پھر وہ بھی اعتراض ہم پہ آتا ہے، مولانا صاحب کیا کریں، نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں۔ جب رات کو گولیاں کھا کے سوتے ہیں تو صبح جاگ نہیں آتی، تو گولیاں تجویز میں نے کی ہیں؟ میں نے کہا کہ رات کو گولیاں کھا کر سو جائے؟ میرے پاک نبی نے تو فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے اسے میرا رب نیند سکون کی دیتا ہے۔ بڑی ٹلی سبحان اللہ کیجئے، میں سمجھ سکنا، کیونکہ عشاء کی 17 رکھتے ہیں، کتنی؟ ہاں، بندہ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد 17 رکعتیں پڑھے تو پھر اسے روڈ پہ ٹہلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کھانا ہضم ہو جائے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے 17 رکعتیں پڑھنے پہ۔ پھر ساتھ میرے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھے میرا رب اسے نیند سکون کی دیتا ہے، اور آدھی رات عبادت کا اجر ملتا ہے۔ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اسے ساری رات عبادت کرنے کا اجر مل جاتا ہے۔ گولیاں ڈاکٹروں نے کی ہیں،
اللہ کے رسول نے تو ہمیں طریقہ بتایا ہے، لیکن ہم چونکہ سنت رسول سے دور بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہمارے حضرت امام علی مقام نے ظہر تک لاشیں اکٹھے کیے، آپ نے نماز پڑھی، اس کا مطلب کہ بدن پہ کپڑوں پہ خون لگا، رب نے فرمایا تیرا خون گندا ہے، میرے نبی کا اور نبی کی آل کا خون پاکیزہ ہے، میرے نبی کا اور نبی کی آل کا خون پاکیزہ ہے۔ حضور نے لگوائے پچھنے یہاں گردن پہ، یہ سنت رسول ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا برین ہیمریج ہوتا ہے، اسی لیے حضور نے یہاں پچھنے لگوائے، یہاں تک یہ جتنی بیماریاں ہیں وہ پچھنے لگوانے سے میرا مالک اسے سنت رسول کے بدلے میں بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ساری باڈی کا یہ جو پنڈلیاں ہیں ان پہ لگوائے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا، آج تو یہ دوسرے آگے نا بلیڈ والے اس طرح، پہلے وہ دوسرے ہوتے تھے، میرے بزرگ جانتے ہیں، جو ریتی پہ مٹی پہ ان کو تیز کیا جاتا تھا۔ اب وہ ہوتا کیا تھا، پنڈلی پہ رکھ کے صرف پیچھے سے ٹچ کیا جاتا تھا، نارمل چھوٹا سا ٹک لگتا تھا، اس سے خون نکلتا تھا۔ جو ہماری باڈی میں ضرورت نہیں وہ سنت رسول کے بدلے میں وہ جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب تو مجبوری ہے، وہ تجربے کار لوگ نہیں رہے، اب کسی سے لگوائیں تو وہ دل چاہے وین ہی کاٹ ڈالے۔ اب حضور نے لگوائے پچھنے، پیالے میں خون، توجہ نہیں جی فرمائی، کس میں؟ پیالے میں۔ آپ کا دھیان صرف میری طرف ہے، باتوں پہ دھیان نہیں ہے۔ حضور نے لگوائے پچھنے تو حضور کا خون مبارک پیالے میں، کوئی نہیں آپ سمجھے، میں آگے چلتا ہوں شاید آپ سمجھ آئیں۔ حضور کا خون مبارک پیالے میں، نیچے نہیں گرا ایک قطرہ بھی۔ وہ روم کا قاصد آیا، اس نے جب حضور کو دیکھا، حضور وضو فرما رہے، وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گر رہا۔ ایک صحابی نے یہاں ہاتھ رکھے ہوئے، دوسرے نے اس کے نیچے، تیسرے نے اس کے نیچے، اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے۔ صحابہ کیوں؟ کہا دیکھ نہیں رہے کہ یہ پانی میرے پاک نبی کے ہاتھوں کو، چہرے کو، بازیوں کو مس کر کے آ رہا ہے، یہ اتنی برکت والا ہے کہ کائنات میں کوئی اور چیز موجود ہی نہیں ہے۔ روم کے قاصد نے دیکھا، واپس گیا، بادشاہ کو کہا تم محمد کے ساتھ جو جنگ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو اسے ترک کر دو، تم کبھی بھی ان کے غلاموں سے جیت نہیں سکتے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے محبت کا نرالا انداز دیکھا ہے جو کائنات میں ان کے غلام ان سے کرتے ہیں کہ ان کے وضو کا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں، کائنات میں اتنی کوئی دوسرا محبت کر ہی نہیں سکتا۔ حضور کا خون مبارک پیالے میں، حضور نے ایک صحابی سے فرمایا ادھر آؤ، یہ لے جاؤ اور کسی مخصوص جگہ پہ دفن کر دو۔ پیالہ خون کا صحابی نے لیا، حضور کی نظروں سے بولیے وجل ہوگا، حالانکہ میری اور آپ کی سوچ ہے، نہیں تو نبی کی نظروں سے اوجل ہو سکتا؟ بڑے ڈھلے بولے ہو، اوجل ہو سکتا نہیں، کیوں؟ میرا پتر ہے تو چلے گا، ایس بٹن تو چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی نظروں سے اوجل نہیں ہو سکتا۔ حضور نا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فضالہ نامی ہے، ابھی کافر اسلام نہیں قبول کیا، حرم کی اوٹ میں نا چھپ کر بیٹھ گیا کہ جب محمد کریم چکر لگا کے میرے سامنے آئیں گے نا، آگے گزریں گے، میں پیچھے سے وار کر دوں گا۔
حضور نے چکر لگا کے نہ فضالہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا فضالہ بول مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ ابھی بھی آپ کا دھیان باتوں پہ کوئی نہیں ہے، سارا دھیان میری طرف ہے. باتوں میں تو دھیان کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب حضور اس کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا بول مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا انعام کا لالچ ہے. فرمایا آؤ میں تمہیں انعام دیتا ہوں. کہنے لگا محمد آپ کے پاس کون سا انعام ہے؟ مکہ والے تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مکہ والے تو آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں. فرمایا فضالہ دور نہ رہو، قریب آؤ. اب حضور کے جلال سے تلوار گری، حضور نے تلوار ہاتھ میں پکڑی. فرمایا بول مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا تم تو کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، مجھے قتل نہ کرو. فرمایا نہیں، آؤ میں تمہیں انعام دوں گا. حضور نے قریب بلایا، قریب بلا کر سینے سے لگایا، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب جن جملوں کے لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے، حضور نے جب اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا نا، پیچھے کھڑا ہوا. فرمایا فضالہ سن، میں محمد جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے. ذہن میں خیال آیا وضو شک. سلام پھیرا وضو کرنے کے لیے. جب باہر نکلے آگے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوٹا ہے، ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں رومال ہے. ان جملے بڑے قیمتی تھے، ٹلی سبحان اللہ نہیں چاہیے. جب میرا زور لگے تے تو اڈا بھی تے لگنا چاہیے نا. بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق جب باہر نکلے، وہ لوٹے میں پانی جو پکڑے کھڑا تھا، اس نے کہا حضور آؤ ہم وضو کرواتے ہیں. آپ حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں. قریب گئے، اس نے پانی ڈالا، وضو کیا، دوسرے نے رومال تھمایا، کہا حضور صاف کیجئے. آپ جب نماز چھوڑ کر گئے تھے قیام میں تھے، جب واپس آئے تو حضور رکوع میں تھے. جے تسی سبحان اللہ کہنی نہیں تو میں آگے چلنا نہیں. حضور رکوع میں تھے. جب مقتدی آئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے اور بندہ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں مل جائے تو اسے دوبارہ رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھی، حضور نے سلام پھیرا. توجہ، سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ابو بکر، تھوڑی توجہ کوئی نہیں، کوئی نہیں. امام مصلی پہ منہ طرف قبلہ شریف، پیچھے کیا ہو رہا ہے امام کو خبر نہیں. پر امام گجرات کا نہیں، امام مدینے کا تاجدار ہے. میرے آقا مصلی پہ، ابو بکر پیچھے. وضو کا شک. آپ نے نماز میں سلام پھیرا، وضو کرنے گئے، وضو کس نے کروایا؟ واپس آئے، میرے نبی نے سلام پھیرا. فرمایا ابو بکر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. فرمایا ابو بکر جی آقا. فرمایا کیا ہوا؟ کہا آقا وہ شک. فرمایا شک چھوڑ، وہ بتا جو باہر پک تھا. وہ وضو کروانے والے کون تھے؟ کہا اللہ عالم و رسول، یا رب جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، ابو بکر نہیں جانتا. میرے نبی نے فرمایا وہ جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا وہ جبرائیل امین تھا، جس کے ہاتھ میں رومال تھا وہ میکائیل تھا. جب ابو بکر نے یہ نقشہ دیکھا کہ رحمت محمد جوش میں ہے، کہا آقا وہ لوٹے والا تو جبرائیل، وہ رومال والا میکائیل، پھر بتائیے نا اسرافیل کہاں تھا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ سن، لوٹے والا جبرائیل، وہ رومال والا میکائیل.
इसराफील नमाज के आलम में मेरे घुटनों को पकड़ के कह रहा था, आका रकू लंबा कीजिए। अभी अबू बकर नहीं आया जिसके लिए मेरा नबी रकू लंबा करे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिसके लिए मेरा नबी सजदा लंबा करे उसे हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिसके लिए रकू लंबा हो उसे